اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام، بلا شبہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شہادت بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا دن ہے۔ سب سے پہلے سرکار بقیت اللہ اور ان کے پاک اجداد کو اور ماتمیوں کو اس سانحہ عظیم پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دوسرا، مولوی محمد ڈھکو جو حال ہی میں واصل جہنم ہوا ہے، اس بدبخت نے بہت سی گستاخیاں کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں سب سے بڑھ کر ایک کہ اس آدمی نے بنی امیہ کی گھڑی ہوئی روایات کو اپنی کتابوں میں دخل دیا اور طرح طرح کی تہمتیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اس بات سے امامت اور اس طرح کی دوسری جو کتابیں تجلیات ہے، صداقت، اور بھی بہت سی کتابیں ایسی لکھی ہیں جس میں اس نے نواسب کو جواب دیا تھا، لیکن بالآخر پیسہ وہ گندی چیز ہے جو کسی کو بھی خرید سکتا ہے، تو اس نے بنی امیہ کی نوکری شروع کر دی۔ بلا مبالغہ اس شخص نے وہابیت کی طرف شیعت کو لے جانے کی کوشش کی تھی، اور اگر ہمارے محقق علماء نہ ہوتے تو یہ بے شک لے گیا ہوتا اب تک۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس مولوی کی ویڈیوز کی طرف، اور پھر مولا کے کرم سے آج ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ بی بی سکینہ کی شہادت کب اور کہاں کیسے ہوئی۔ حسین علیہ السلام کی کسی بیٹی نے کیا شام میں وفات پائی ہے، جیسا کہ علماء دین شام میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں؟ علماء دین نہیں کرتے، جاہل ذاکر کرتے ہیں، یا وہ سٹیج والے جو مولانا کہتے ہیں اور ذاکروں کی سنی سرائے روایتیں بیان کرتے ہیں، اور جناب سکینہ بنت الحسین ان کی وفات بھی مدینۃ النبی میں ہوئی ہے اور عرصہ دراز کے بعد ہوئی ہے۔ میں نے اپنی سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ کائنات کی کسی مستند کتاب میں آج تک جناب سکینہ کا وفات پانا زندان شام میں مذکور نہیں ہے۔ جی سامعین محتشم، عزاداران امام، آپ نے اس کی فالتو بکواسات سن لی ہوں گی۔ میں سب سے پہلے تو ایک بات تمام مومنین و مومنات سے کہوں گا کہ خدا را یہ جو اثر ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، معرفت اہل بیت پر دھیان دیں، اور دشمنان اہل بیت کے خلاف ہمیشہ تحقیق میں تگ و دو میں اپنا وقت صرف کریں، نہ کہ فالتو قسم کی لغویات میں۔ ہمارا جو ایک ان لوگوں کو ڈھیل دینا اور اپنے بنیادی مقاصد سے پیچھے ہٹ کے دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہونا، وہ ان لوگوں کو مزید جری ہونے کا پیغام دیتا ہے، اور طرح طرح کی اٹکیلیاں یہ لوگ لا کر عزاداری کے اندر فٹ ان کر دیتے ہیں، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ خیر، بس دعا یہی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ولایت امیر المومنین عزاداری سلطان کربلا، معرفت اہل بیت اور دشمنان آل محمد سے بیزاری کے عقائد ہمیشہ ولی العصر کے آنے تک رہیں۔ سامعین گرامی قدر، عزاداران بی بی سکینہ مظلومہ صلوات اللہ علیہا، اس شخص نے جتنے جھوٹ باندھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں۔ یہ اس کی کتاب سعادت الدارین میرے پاس موجود ہے جو اس نے مقتل پر لکھی تھی۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ثابت کیا، صفحہ نمبر 568 پہ اس نے بالکل واضح الفاظ میں ابھی بی بی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا کا باب باندھا اور یہاں پر لکھتا ہے، مگر ان کی واقعہ کربلا کے بعد والی زندگی کے واقعات و حالات مستند طریقے سے مروی نہیں ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈھکو نے اپنی کتاب میں بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں لکھا کہ ان کی جو حالات ہیں وہ مستند طریقے سے مروی نہیں ہیں ہم تک۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں اس بندے کو، اب تو خیر یہ مر چکا ہے، لیکن اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ سب زندہ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح ثابت کیا جاتا ہے؟
اگر تم نے دلیل پیش کرنی ہے، اس بات پیش کرنا ہے کسی چیز کا، تو یہ اس طرح ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے تک مستند طریقے سے مروی ہی نہیں ہے، ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس طرح، اس طرح کی باتیں لکھنے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کی بظاہر جو شہادت ہے وہ زندان میں نہیں ہوئی؟ تو ایک تو عقلاً بھی میں ان سے بات پوچھتا ہوں، اگر نہیں ہوئی تو وہ زندان شام میں آج بھی جو چھوٹی سی لحد ہے وہ کس کی ہے؟ وہ چھوٹی سی جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ یہ اس بندے نے بالکل جہالت پر مبنی بات کی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور دنیا کی کسی مستند کتاب میں تذکرہ نہیں ہے۔ میں اگر وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو میں اتنی مستند کتابوں کے دلائل پیش کرتا کہ یہ گنتا تھک جاتا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب تو خیر یہ وسیع فنار ہو چکا ہے۔ علماء نے، محققین نے باقاعدہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے زندان شام میں شہادت پانے پر پوری کتابیں لکھی ہیں اس کے اس بات پر بحث کرنے کے لیے، جیسے کہ آغا مہدی لکھنوی، ان کی کتاب حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا، انہوں نے مستقل پوری کتاب لکھی ہے اور اس کے سٹارٹ میں ہی انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ بی بی کی شہادت زندان ہی میں ہوئی ہے۔ یہ پہلا ثبوت۔ دوسری، عبد الحسین نیشابوری کی ریحانہ کربلا بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا پر، انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر اور اس بات کو ثابت کیا کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت زندان ہی میں ہوئی ہے۔ ایضاً ان کے فضائل کے اوپر اور مصائب کے اوپر کچھ الگ سے روایات بھی نقل کی ہیں اور کتب مقاتل کی باقاعدہ دلائل دے کر۔ اللہ اکبر۔ رہ گیا یہ نظریہ، کیا علماء اس نظریے کو آن کرتے ہیں جو اس نے دیا؟ اس نے تو کہا کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ احتمالی باتیں کی ہیں، اور اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ یہ علم مناظرہ سے شغف رکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ بات جانتے ہیں، جسے تھوڑا سا بھی شغف ہو علم مناظرہ سے وہ یہ بات جانتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ آغا مظہر علی شیرازی، مدرس حوزہ علمیہ قم مقدسہ، ان کی کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، البیان۔ اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 54 پہ جب ان سے بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں سوال ہوا تو واضح انہوں نے لکھا، تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ وہ زندان شام میں رحلت کر گئیں۔ متعدد افراد سے شادی والا نظریہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نواسب کا نظریہ ہے، جس کو بلا تحقیق ہمارے بعض علماء نے بھی اپنی کتب میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نواسب کا نظریہ ہے جسے شیعہ نظریہ بنا کے اس بدبخت انسان نے پیش کیا تھا، اور اب تو خیر اپنا عذاب قبر بھگت رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اب میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا پہلو تہی کر کے برادران اہل سنت کی طرف جانا چاہوں گا کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے نواسب بھی بہت سی ایسی بکواسات کرتے ہیں کہ بی بی کی شادی ہوئی تھی نعوذ باللہ مصعب بن زبیر ملعون سے، جو جناب مختار ثقفی کا اور دیگر شیعان حیدر کرار کا قاتل تھا، جس نے قاتلان حسین کو پناہ بھی دی تھی۔ اس لعین کے ساتھ شادی کا انتصاب جوڑتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیں پہلے تو اس روایت کے اوپر ہم بات کر لیں کہ یہ روایات کہاں سے آئی ہیں۔ یہ جو روایت ہے اسے سب سے پہلے گھڑا تھا ابو الفرج اصفہانی ملعون نے، جو بنی امیہ کا چیلا تھا اور اموی نسل سے تھا۔ ظاہری بات ہے جو بنی امیہ کی نسل سے اس نے تو یہ بکواس کرنی ہی کرنی ہے، تو اس پر ہم ذرا بات کر لیں ابو الفرج اصفہانی کے لحاظ سے، اور بعد میں یہ بتائیں کہ آیا جس کتاب میں بی بی سکینہ کی زندان شام میں رحلت کا واقعہ ہے وہ مستند ہے یا نہیں، اور اس کو مستند قرار دینے والے اکابر علماء ہیں یا نہیں۔ پہلے ابو الفرج اصفہانی کا سٹیٹس آپ کو دکھا دیں۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 5، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 168 پہ ابو الفرج اصفہانی کا ترجمہ نمبر 5831 میں یہاں ذکر ہوا، اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خطیبہ بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ شیخ ابو محمد حسن بن حسین کا یہ بیان نقل کیا کہ ابو الفرج اصفہانی سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ ابو الفرج اصفہانی سب سے بڑا جھوٹا تھا، یہ پرلے درجے کا کذاب آدمی تھا۔ یہ حافظ ذہبی نے اس کے بارے میں یہاں صاحب تاریخ بغداد کی عبارت نقل کی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اسی طرح استاذ العلماء غلام رسول جماعتی نقشبندی، انہوں نے اپنی کتاب تعظیم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کے اوپر تحقیق پیش کی، اپنے صفحہ نمبر 202 پر، جہاں انہوں نے واضح کہا، سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا کے نکاح سے متعلق
متعلقہ تمام روایات میں تضاد اور اختلاف ہے، جسے ظاہر ہے کہ یہ تمام روایات مروانی اور ناسبی راویوں نے وضع کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت بھی ایسی روایات کو وضعی روایات مانتے ہیں، بنی امیہ کی گھڑی ہوئی روایات مانتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت جعلی قسم کی روایات ہیں جنہیں علماء اہل سنت بھی آن نہیں کرتے۔ سامعین گرامی قدر، اب ہم بی بی سکینہ کی شہادت والی روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اصلی روایت ہے۔ مفسر قرآن حسین واعظ کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ اس میں صفحہ نمبر 658 پر بی بی سکینہ کی تفصیلاً روایت انہوں نے ذکر کیا۔ لکھتے ہیں بچی نے رومال اٹھا کر سر کو دیکھا تو سر کو اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر جب اس نے پہچانا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے تو سینے سے آنکھ کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کو باپ کے چہرے سے ملنے لگی اور آپ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اس وقت رحلت فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران بی بی سکینہ، اب یہ روضۃ الشہداء کتاب کے لحاظ سے میں واضح کر دوں کہ یہ کون ہے۔ یہ حدائق الحنفیہ میرے پاس کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 413 پر ترجمہ 627 میں حسین واعظ کاشفی کا ذکر ہے، صاحب تفسیر حسینی، اور ان کے بارے میں لکھا کہ آپ مائل بتشیع تھے، پھر مضبوط اہل سنت اور حنفی المذہب ہوئے۔ مضبوط اہل سنت اور حنفی المذہب، اکابر علماء احناف میں حسین واعظ کاشفی کا تذکرہ موجود ہے۔ عزیزان، اور یہ صاحب حدائق جنہوں نے انہیں حنفی کہا ہے، ان کا بھی ہم ذکر بتا دیں۔ فقیر محمد جہلمی صاحب کی یہ کون ہے؟ عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت میرے پاس موجود ہے اس وقت، صفحہ نمبر 391 پر۔ یہاں پہ آپ دیکھنے میں واضح انہوں نے لکھا فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی مؤلف حدائق الحنفیہ، یہ بھی جنہوں نے حسین واعظ کاشفی کو مضبوط اہل سنت احناف کے اندر لکھا، وہ خود اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ایک ہیں، صاحب حدائق۔ اللہ اکبر، یہ بالکل آپ کے سامنے واضح عبارتیں آگے، تو اہل سنت کا ان روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ان سب روایات کی نفی کی ہوئی ہے۔ سامعین محتشم، اب ہم چلتے ہیں بی بی سکینہ کی روایات کے لحاظ سے، اور ابو الفرج اصفہانی کا سٹیٹس آپ کے سامنے پھر واضح کریں۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے عبارت رکھوں گا رئیس المحققین فخر الشیعہ حضرت علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے، روایات بھی پیش کرنی ہے، تحقیم بھی پیش کرنی ہے ہمیں۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کی یہ کتاب وجیزہ میرے پاس موجود ہے جو اسماء الرجال پر ہے، صفحہ نمبر 259 پر یہاں پر انہوں نے ابو الفرج اصفہانی ملعون کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں واضح لکھا ضعیف۔ ابو الفرج اصفہانی ضعیف تھا۔ پہلے تو علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کا فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، دوسرا، یہ عالم ربانی سید محمد صادق روحانی رحمۃ اللہ علیہ، حال ہی میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب احکام عاشورہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 65 پر پورا باقاعدہ باب یہاں باندھا ہے مورخین کا سیدہ سکینہ پر ظلم صلوات اللہ علیہ، اور یہاں پہ نیچے انہوں نے واضح لکھا اس طرح کے خباثت آمیز واقعات سب سے پہلے ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں لکھے تھے۔ یہ شخص اموی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور بدترین دشمن آل محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بدترین دشمن تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں روایات نقل کرنے کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ سامعین، اسی طرح محقق وحید قبلہ علامہ نثار عباس جہادی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب یہ نہج السادات میرے پاس موجود ہے۔ اس کو ضعیف اور کذاب تو علماء نے لکھا، لیکن یہ کسی اور معاملے میں ملوث تھا۔ صفحہ نمبر 438 پہ انہوں نے تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہاں پہ نتیجہ گیری کی۔ قارئین، آپ نے وہ داستان پڑھی جو ابو الفرج اصفہانی نے خود اپنی ہی زبانی بیان کی تاکہ صاحبان انصاف ایمان اس سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ شخص اس قابل ہے کہ ایسے بد فطرت، اخبث، شرابی، لوتی، ملعون کی تحریر پر اعتبار کیا جائے۔ اس حرامی النسل، خبیث النسب سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے کہ حرمت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال نہ کرے گا تو پھر یہ سعادت کس کے حق میں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ شرابی بھی تھا، لواطت کا بھی شکار تھا جو مرد کی مرد سے بدفعلی ہوتی ہے، ایضاً یہ حرام زادہ بھی تھا، اتنی اس ملعون کے ساتھ، اور کذاب بھی تھا، جیسے کہ دیگر علماء نے لکھا۔ اس قدر
اس کے اندر بے غیرتی پائی جاتی تھی، تو ایسے شخص کی روایت سامعین گرامی قدر سکہ ہونا نہ ہونا وہ ایک اور بات ہے، کذاب ہونا بھی ایک اور بات ہے، متروک الحدیث ہونا بھی ایک اور بات ہے۔ جو بندہ کھلم کھلا بدکاری کا مرتکب ہو، جو شراب پیے، اس کی روایات کو لینا تو میں کہوں گا خدا کی قسم اپنا دین ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ایسے بدبخت انسان سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار رہ سکتا ہے؟ ایک تو بنی امیہ سے ہے، دوسرا کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے، فحاشی، شراب پیتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، وثاقت اور تضعیف کے تمام مراتب ایک طرف، سب سے پہلے ایک راوی کا عادل اور متقی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب اس قدر بد کردار بندہ ہے وہ، تو اس کی روایات کو لے کہ کیوں ہم اپنا دین ضائع کریں۔ اور بعض روات ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی قباحتیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بعد میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اسے توبہ کرنا بھی نصیب نہ ہوا ابو الفرج اصفہانی کو، اور اسی طرح کتے کی موت مرا۔ تو ایسے راویوں کو اٹھا کر یہ مولوی ڈھکو اور اس کے چیلے چپاٹے، اس کے چمچے کھڑچے لا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی روایات سنا کے اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اس کی کتاب سعادت الدارین کے اندر ہم نے جو عبارت دکھائی ہے وہ ناقابل اعتماد ہے، وہ احتمالی معاملات پیش کی ہیں اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ثابت کی ہیں۔ اب اس طرح کی چیزیں اگر سامنے آئیں گی تو پھر کربلا کیسے پہنچے گی؟ جوانوں تک، بزرگان تک، ماں بہنوں تک، پھر کربلا کا آنا تو بالکل امپاسبل ہے، کمال ہے۔ اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس نے جو جھوٹ بولا ہے کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا زندان شام میں بی بی کی شہادت وہ کسی شیعہ معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ اس نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں جھوٹ بولا ہے۔ پہلی بات تو سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ اور نقطہ یہ ہے کہ بی بی کی قبر ہی وہاں پہ ہے۔ دوسری بات، یہ میرے ہاتھ میں، ویسے تو میں اگر چاہوں تو بہت ساری کتب معتبرہ مقاتل سے میں آپ کے سامنے عبارات رکھ سکتا ہوں، روایات رکھ سکتا ہوں بی بی کی شہادت پر، لیکن فی الحال ایک پر ہم اختصار کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اس کی حیثیت بھی دکھانی کہ وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں۔ یہ مورخ آل محمد حضرت علامہ محمد علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحور الغمہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ صاحب بحور نے بی بی کی شہادت زندان شام میں ہی میں ذکر کی ہے اور بہت سخت قسم کی روایات نقل کی ہے، تفصیلاً تقریباً 5 سے 6 صفحے کی روایت ہے اس کے اندر۔ اب یہ صاحب بحور کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ مطبوعہ بیروت لبنان جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، اس کے بزرگ طہرانی کی کتاب الذریعہ، شیعہ کتابوں کے لحاظ سے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، صفحہ نمبر 29 پر ترجمہ 124 میں بحور الغمہ کا ذکر بھی کیا اور اس کے بارے میں کہتے ہیں مقتل کبیر، مقتل کبیر قرار دیا بحور الغمہ کو، صرف معتبر نہیں، مقتل کبیر، بڑا مقتل۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، بالکل واضح الفاظ میں بزرگ طہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں یہ بات کی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ دلائل آپ کی خدمت میں لا کر رکھے جائیں، کیونکہ اگر تفصیلاً ہم دلائل دینے پہ آئے تو اس میں بہت وقت درکار ہے۔ کم از کم بھی ایک پورا خمسہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے لحاظ سے ہم ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر بہت وقت درکار ہے۔ ابھی ابن عساکر کی ابو الفداء کی روایات کے لحاظ سے جو قباحتیں تھیں اس کو بھی دور کرنا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، لیکن جب علماء اہل سنت کا پہلے ہی ایک متفقہ فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بی بی کی شہادت کے لحاظ سے جو اور بی بی کی شادیوں کے لحاظ سے نعوذ باللہ جو روایات گھڑی گئی ہیں وہ بنی امیہ کی ہیں، تو پھر ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اموی راویوں کو زیادہ تر علماء اہل سنت نے خود ہی رد کیا ہوا ہے۔ رہ گئی شیعہ روایات کی بات تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ That's all.